نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پچھلا درس قربانی کا سبب اور اس کے رکن اور چند اہم مسائل پر مشتمل تھا۔ آج کا ہمارا یہ درس قربانی کے جانور میں شرکت اور ذبح کے مسائل پر مشتمل ہوگا۔ عزیزان محترم، گائے، بیل، بھینس، اونٹ میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ جب قربانی کے ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہوں تو قربانی صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ ہر شریک کی نیت تقرب یعنی ثواب حاصل کرنا ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی گوشت حاصل کرنے کی ہوگی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہر شریک کا سنی صحیح العقیدہ ہونا بھی شرط ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت سے بھی شرکت ہو سکتی ہے، یعنی کچھ لوگ قربانی والے کچھ عقیقہ کرنے والے ہوں تو بھی جائز ہے۔ لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے اور لڑکی کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ جانور، یہ مناسب ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز میں خوبی کرنا لکھ دیا ہے، یعنی بے سبب تکلیف نہ پہنچاؤ، اور ذبح کرو تو ذبح میں بھی خوبی کرو اور اپنی چھری تیز کر لو تاکہ ذبیحہ کو تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو ہے خوبی کرنے کو لکھ دیا ہے۔ اس طرح گلے میں چند رگیں ہوتی ہیں، ان کے کاٹنے کو ذبح کہتے ہیں، اور جس جانور کو ذبح کیا جائے اس جانور کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 رگیں ہیں۔ نمبر 1 حلقوم، یہ وہ جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ نمبر 2 مری، اس سے کھانا پانی اترتا ہے۔ 3 اور 4 ان کے دائیں اور بائیں 2 رگیں ہیں اور ہیں جس میں خون کی روانی ہوتی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ذبح کی 4 رگوں میں سے 3 کٹ جائیں تو جانور حلال ہوگا۔ اسی طرح اگر 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے تو تب بھی جانور حلال ہوگا۔ اگر آدھی رگیں کٹی ہوں تو اب جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے کی چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 ذبح کرنے والا عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو۔ نمبر 2 سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 3 اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ ذبح کرے۔ اسی طرح خود ذبح کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام لے اپنی زبان سے۔ اگر ذبح کرنے والا خاموش رہا اور وہاں موجود دوسرے لوگوں نے نام لیا اور ذبح کرنے والے کو یاد بھی تھا پھر بھی نام نہیں لیا تو اب یہ جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص جانور کو ذبح کرے گا اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا نام لے۔
اسی طرح دوسرے سے ذبح کرایا اور خود بھی اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو اب اس صورت میں دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی قصداً جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کیا کہ دوسرے نے پڑھ لی، اب میرے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، دو شخصوں نے چھری کو پکڑا اور دونوں نے مل کر جانور کو ذبح کیا، تو اس صورت میں دونوں لوگوں پر جو ہے وہ بسم اللہ کہنا ضروری و لازمی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گیا تو ایسی صورت میں جانور حلال ہے۔ سنت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، اگر ایسا نہ کر سکے تو یہ مکروہ ہے، مگر جانور حلال ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ قربانی کے حوالے سے، یعنی اس قربانی میں شرکت اور ذبح کے حوالے سے چند ایک اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ اگر آپ حضرات کو کوئی مسئلہ وغیرہ بھی درکار ہوں قربانی کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، آپ بالکل ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ اپنے سوال کمنٹ میں کر لیں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ بھیج دیں، تو انشاءاللہ العزیز شریعت مطہرہ کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانی کے صحیح مسائل سیکھ کر قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔